آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27 رجب کی رات تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ جبریل امین آئے اور آپ کو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں تو آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بس آپ کے قریب گئے اور قریب پہنچ کر آپ کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا۔ آپ بیدار ہوئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل ایک براق کے ذریعے لے گیا، اور قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں 15ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اس واقعے کو بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سحر کرائی۔ یہ واقعہ معراج ہے جس پہ ایمان لانا ہر مومن کا فرض ہے، لیکن کچھ غالیوں نے اس واقعے کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا اور کچھ ناسبیوں نے اس کو کم تر بیان کر دیا۔ اب جو ناسبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی وہ روحانی معراج تھی، جسمانی نہیں تھی، لیکن قرآن نے محمد مصطفیٰ کی معراج کے لیے لفظ استعمال کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو۔ بندہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر جسم اور روح دونوں نہ ہوں۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی جو معراج تھی فقط روحانی نہیں تھی، روحانی بھی تھی، جسمانی بھی تھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز تب ہوتی ہے جب جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ تو رسول اکرم کو بھی معراج تب ہوئی کہ جسم بھی تھا اور روح بھی آپ کا ساتھ تھا۔ اور پھر تمام محدثین لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ پہنچے اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اللہ نے کہا محمد اپنی جوتیاں مت اتارنا، جوتیوں سمیت چلے آؤ۔ تو اب ہمارا سوال ہے امت مسلمہ سے کہ جوتیاں جسم پہنتا ہے یا روح پہنتا ہے؟ اور ہمارے ہاں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کچھ اضافہ کر دیا کہ وہاں پردے میں جو تھا اللہ کی جگہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ یہ جو قصہ ہے یہ سارا افسانہ ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو لے گئی۔ اگر محمد کے ساتھ کوئی اور معراج پہ گیا ہوتا تو پھر اللہ قرآن میں کہتا کہ محمد کے ساتھ بھی کوئی اور تھا۔ اور مذہب فقہ جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، اگر کوئی معصوم نہ ہو تو کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ جب رسول اکرم چلے گئے تھے تو علی باقی تھے، علی کی وجہ سے کائنات رکی ہوئی تھی، اور جب رسول وہاں پہ پہنچے تو اللہ نے جو محمد مصطفیٰ سے گفتگو کی وہ ساری گفتگو مولا امیر المومنین کے لہجے میں تھی۔ یعنی جب اللہ امت مصطفیٰ سے کلام کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کے لہجے میں کرتا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ سے گفتگو کرتا ہے تو مولا امیر المومنین کے لہجے میں کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب زمین پہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے ان کے سامنے عرش کے پردے کھول دیے تھے،
اور وہ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ میرا رسول، میرا نبی، میرا محمد کیا کر رہا ہے۔ آپ بیت المعمور پہ گئے جہاں سارے انبیاء جمع تھے، جبریل امین نے وہاں پہ اذان کہی اور رسول اکرم نے وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ میں حیران ہوں کہ سارے انبیاء جمع ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مگر کسی نبی کی یہ جرت نہیں کہ محمد کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ جب محمد کے آگے کوئی نبی کھڑا نہیں ہو سکتا تو محمد کے آگے کوئی امتی کھڑا ہو کے کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اور جب یہ نماز ختم ہوئی تو تفسیر برہان اٹھا کے دیکھیں، تفسیر سالمی اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مقدس پہ، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے رسول ان سارے نبیوں سے سوال کرو جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ اللہ نے جب ان کو نبی بنایا تھا، ان کے سروں پہ تاج نبوت سجایا تھا تو ان سے عہد کیا کیا لیے تھے؟ تو نبی نے پوچھنا شروع کیا کہ اے میرے بھائی نبیو، یہ بتاؤ کہ اللہ نے جب آپ کو نبی بنایا تھا تو آپ سے اقرار کیا لکھے؟ سارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,01,000 کم 24,000 نبیوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، پھر ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، پھر ہم نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ یعنی جب نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو اس وقت تک اللہ نے ان نبیوں کو نبوت بھی عطا نہیں کی۔ تو یہ بیان ہے معراج کا بیان۔ اور پھر ایک واقعہ جو متفق علیہ واقعہ ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، کہ رسول اکرم معراج سے 50 نمازیں لے کر واپس آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں لے کے آ رہے ہو؟ رسول نے فرمایا 50۔ کہا میں نے دیکھا ہے میری امت نہیں پڑھتی تھی، واپس جائیں اللہ سے کہیں کہ کم کر دیں۔ اب رسول پیچھے مڑے، عرض کیا پروردگارہ نمازیں زیادہ ہیں، اللہ نے 40 کر دی۔ پھر موسیٰ نے کہا واپس مڑے، اللہ نے 30 کر دی، پھر اللہ نے 20 کر دی۔ اب ہم حیران ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کئی 100 سال گزر گئے، لیکن وہ امت مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے۔ تو ہمارے جو امام ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، وہ بھی برزگی زندگی میں زندہ ہیں۔ اگر ان کو بھی کوئی پکارتا ہے تو وہ بھی سنتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو اپنی ہماری مدد کے لیے بھیج بھی دیتا ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔